السلام علیکم. حلقہ رومیو اقبال میں خوش آمدید. ویلکم ٹو اقبال اینڈ رومی سرکل. ملے ہیں ہم کو آواز سے جو موتی علم و حکمت کے، ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. فار دس سیشن آئی پکڈ verse 13, 14 and 15 from جواب شکوہ. The first 12 verses, Allama Iqbal in his own words actually starts his complaint to Allah subhanahu wa ta'ala and builds a case for it. These three are the acknowledgement of those first 12 verses, and then the dialogue afterwards will begin. So this is really beautiful. After Iqbal has complained, and he says why he wants to complain and he's being apologetic in doing so, then these three verses basically will really set the stage for how the response comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, all of this is done by Iqbal himself. So Iqbal says, آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، اور کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. تو سمپل اردو ٹرانسلیشن، دین سمپل انگلش، دین مفہوم. آئی آواز، اوپر سے آواز آئی، ندائے غیب، غیب سے ایک آواز آتی ہے. کیا ہے؟ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، جو تو نے بات کہی ہے بڑی دکھ بھری ہے. ہاں واقعی ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے تم کو. تو ہم نے سن لیا اس کو. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. اشک آنسو کو کہتے ہیں، بیتاب جو تھر تھرا رہا ہو، ایک جگہ پہ قائم نہ ہو. لب ریز، لب کہتے ہیں ٹاپ کو، ریز وہاں تک، یعنی کہ اس کے پیمانہ جو ہے اوپر تک بھرا ہوا ہے. اشک بیتاب سے لب ریز ہے پیمانہ تیرا، جو تیرے اندر جو یہ جوش تھا یہ مکمل بھرا ہوا ہے دکھ سے، غم سے اور شکوے سے. تو یعنی کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس میں درد بھری چیز ہے، اور یہ واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ تم کافی پریشان ہو اس وجہ سے. آسمان گیر ہوا، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، آسمان گیر ہوا، آسمان کو اس نے پکڑ لیا. نعرہ مستانہ تیرا، تو نے جو مستی کے اندر آ کے ایک نعرہ لگایا ہے، ایک طرح سے اللہ رب العزت کو یاد کیا ہے، اس طرف تو نے رجوع کیا ہے، یہ اس نے آسمان کو پکڑ لیا، یعنی کہ یہ آسمان تک پہنچ آیا ہے. کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ، تیرا دل جو ہے دیوانہ ہے اس محبت میں، اللہ کی محبت میں تیرا دل دیوانہ ہے، لیکن شوق زباں ہے، زبان بڑی اچھی استعمال کر رہا ہے، شوخی کی بات کر رہا ہے، ہچکچاہٹ نہیں دکھا رہا، بالکل یہ کھل کے بات کر رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی اس کے اندر اپنی اس کے اندر جو ہے وہ انا بھی شامل ہے، شوخی سے بات کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد مفہوم ہے شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے. حسن ادا یعنی کہ ڈلیوری کا جو جس طریقے سے تم نے اس کو ادا کیا ہے، جس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے، تو نے شکوے کو شکر میں بدل دیا ہے. شکر شکوے کو کیا، تو نے گلا تو کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ تو نے ہمارا شکر بھی ادا کیا ہے. اور تیرا لہجہ ایسا تھا، تیری ادا، تیرا بیان کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے تمہارا شکوہ جو ہے وہ بھی تیرے شکریے میں بدل گیا ہے. اور ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے بندوں کو اللہ کے ساتھ گفتگو میں شامل کر لیا. ہم سخن کہتا جو ایک گفتگو میں شامل ہوتے دو پارٹیاں یا جتنی بھی پارٹیاں ہوں، وہ ہم سخن یعنی بات کر رہے ہیں آپس میں. بندوں کو تو نے خدا کے ساتھ ہم کلام کر دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی بات کر رہے ہیں بندہ اور خدا. یہ تین اشعار جو ہیں اس میں یہ اس کا ایک موڈ ہے. تو in other words, if I was to put it back in simple English, آئی آواز, the sound came back from somewhere. غم انگیز افسانہ تیرا, your story is really very very full of sorrow and very depressing and very sad. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. It seems to us that you are really full of kind of anguish and sadness at this time, and you are up to the brim, filled with this kind of a
feeling. आसमां गिर हुआ नारा मस्ताना तेरा, you're very enchanted and very sincere call to Allah subhanahu wa ta'ala has actually reached the heavens, has reached the heights of the sky. And किस कदर शौक ज़बां है दिल दीवाना तेरा. See your heart that's madly in love with Allah subhanahu wa ta'ala has a very kind of a enchanting and very delightful way of expressing itself. शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से. Your delivery was such beautiful that even though you were complaining, you have really made it sound as if you are being very thankful to your creator. हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा ने तूने. Now by this dialogue, by this prologue, you have actually engaged humans in a discourse with Allah subhanahu wa ta'ala. Now you have really started a conversation between man and God. And now the verses that will follow will obviously get into that kind of a mood where the response from Allah subhanahu wa ta'ala is coming back and explaining as to why Muslims are in a state the way in which they are and why they are not really doing any better. And those things will be very interesting. Remember the first, when the first few verses, when Iqbal complains, he basically says why he's doing that, and then he's apologetic also for being that kind of a rude, sounding as if he's trying to ask for an answer. These are the acknowledgements of those first 12 verses, and then when it starts after this, it's beautiful, the discourse that will start. Until we meet again, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.